السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے میری طرف سے، اور یہ گومتی چائے کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام۔ تو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور یہ گھومتی چائے کا آپ انتظار کر رہے تھے، تو چائے آ گئی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ یہ تھوڑے سے میک ڈونلڈ والے چپس۔ کل جلسہ ہے جی پشاور میں۔ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ سر تسی ہمیشہ عمران خان دی منجی ٹھوک دے ہو، کدی شیخ رشید دی پیڑی بھی ٹھوکو۔ تو مجھے یہ سن کے بڑا مزہ آیا کہ عمران خان دی منجی کیونکہ وہ وزیر اعظم ہے، تے شیخ رشید دی پیڑی۔ چائے تو سر بڑی ہے، اے چاہ پی کے میں شیخ رشید دی پیڑی ٹھوک سکنا۔ میں تو بڑے پیار سے آپ کو کہہ رہا ہوں نا۔ اس بندے نے بڑے غصے میں کہا ہے کہ سر جی کدی شیخ رشید دی پیڑی بھی ٹھوکو، عمران خان دی منجی ٹھوک دے رہتے ہو۔ تو میں تو پہلے یہ منجی والا محاورہ استعمال ہی نہیں کرتا تھا کہ کہیں یہ بالکل غلط ہی نہ ہو اور مجھے ایسے فتوے نہ جاری ہو جائیں۔ تو کل کی بڑی زبردست جو ہے وہ تیاری ہے پی ڈی ایم کی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ ناجائز حکومت ہے، اس کو نہیں رہنا چاہیے۔ اور ایک اور سیاستدان نے کہا ہے کہ عمران خان کہتا ہے جی کرونا پھیل رہا ہے، کرونا پھیل رہا ہے۔ ویسے ایک میں حقیقت آپ کو بتاؤں، اگر یہ پی ڈی ایم کے جلسے نہ ہوتے، عمران خان تو پہلے ہی کرونا کے اوپر پابندیوں کے خلاف ہے۔ وہ تو کہتا ہے پابندیاں ہونی نہیں چاہیے بالکل۔ سندھ حکومت سے اس کا مین مسئلہ ہی یہی تھا کہ جی سندھ حکومت کہتی تھی پابندی لگاؤ، اور عمران خان نے کہا جی نہ پابندی نہیں لانی، اور یہ روزگار ہو جاتے ہیں، فلانا ہو جاتا ہے۔ اب صرف عمران خان پابندیاں لگا رہا ہے کہ جناب یہ پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے، اور ان جلسوں میں وہاں عمران خان کی منجی ٹھوکی جاتی ہے ٹھیک ٹھاک، اور تو اس کو کوئی سنانے والا نہیں نا، اور تو سارے اس کے ہیں خوش آمدی۔ سر جی بالکل ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں سر جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو منجی ٹھوکی جاتی ہے جلسے دے وچ۔ جب پہلے بھی ہے جلسے ہوئے نے گلگت بلتستان دے، اس میں بھی ٹھیک ٹھاک منجی ٹھوکی جاتی رہی ہے روزانہ۔ تو کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ منجی دے نال نال پیڑی بھی ٹھوکی جائے گی۔ میں تو اس محاورے کو انجوائے کر رہا ہوں کہ جی منجی دے نال نال پیڑی بھی ٹھوکو۔ میں تو پیڑی کے لفظ سے ہی بڑا خوش ہو رہا ہوں۔ تو باقی جناب ایک اور ویڈیو کے اوپر بڑی بحث ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جو عطر من اللہ کے پاس ایک کیس لگا ہوا ہے نواز شریف کی تقریروں پہ پابندی کا، اس میں اب اتنا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اتنا دباؤ کہ اس میں اگر تقریباً 8 صحافی تھے نا، تو 4 اس میں وڈرا کر گئے۔ یہ حال ہے۔ ویسے میں نا
ایک یہ فوتگی ہوئی ہے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی، تو مجھے ایک بچپن کی بات یاد آ گئی ہے کیونکہ اس کی ڈیتھ پہ بھی لوگ سوال کر رہے ہیں نا، جیسے وقار سیٹھ کی ڈیتھ پہ سوال تھے نا، اس کے اوپر بھی سوال تھے، لیکن یہ تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ تو مجھے بچپن سے ایک بات یاد آتی تھی کہ وہ کہتے جی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کبھی کام نہ کرنا، یہ کام ختم ہونے کے بعد بندے کو مروا دیتے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے ابھی تک یہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی قسم سے، کہ یہ بندے کی جان لینا اتنا آسان ہے کہ کوئی پلاننگ سے لے لے۔ ابھی تو یہ ڈاؤٹ والی باتیں ہیں نا ساری، ہم تو کسی کے اوپر الزام نہ لگا رہے ہیں، نہ ابھی جب تک کوئی گھر والے نہ لگائیں، لیکن یہ اس نے کہا جی بین الاقوامی طور پہ ایسے ہے، CIA ایسے کرتا ہے، KGB ایسے کرتا ہے، را ایسے کرتا ہے، یہ ساری ایجنسیاں ایسے کرتی ہیں کہ بندے کو پہلے یوز کرتی ہیں، تو یوز کرنے کے بعد پھر بندے کو مروا دیتی ہیں۔ تو یہ جو کیس عطر من اللہ کے پاس لگا ہوا ہے دوستو، دوبارہ وہاں واپس آ کے بات کرتا ہوں، اس میں عطر من اللہ نے جو 3 ہفتے کی ڈیٹ دی ہے، مجھے تو اس کے اوپر بڑا اعتراض ہے۔ اتنی لمبی ڈیٹ ایسے کیسوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور دیکھیں نا وہ 13 دسمبر والے جلسے کے بعد 16 دسمبر کی ڈیٹ، اتنی لمبی ڈیٹ کی ضرورت کیا ہے؟ اب وہ منصور علی خان ایک وہ بیٹھا ہے سامنے، وہ بہت اعتراض کر رہا ہے کہ عمران خان مفرور تھا، اس کی تقریریں آتی رہی ہیں، پرویز مشرف مفرور تھا، اس کی تقریریں آتی رہی ہیں۔ تو یہ کیا قانون ہے؟ یہ کوئی قانون ہے ہی نہیں۔ وہ تو میں آپ کو ویسے قانون دان کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی قانون نہیں ہے۔ آئین جو قانون بناتا ہے سب کے لیے بناتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ جی ایک آنکھ والے کے لیے ایک اور قانون ہے اور 2 آنکھوں والوں کے لیے ایک اور قانون ہے، بالوں والوں کے لیے اور قانون ہے اور یہ گنجے کے لیے اور قانون ہے، یہ نہیں ہے۔ وہاں انسانوں کو ایکول ٹریٹ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے اوپر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ جناب یہ نواز شریف کی تقریر پہ کیوں پابندی لگی ہے؟ کیوں؟ کیا ایک مفرور ہے یا ملزم ہے اس کے سارے انسانی حقوق ختم ہو جاتے ہیں؟ مفرور ہو جائے تو اس کو آپ قتل بھی کر سکتے ہیں، مفرور ہو جائے تو اس کا آپ کھانا بھی بند کر سکتے ہیں، مفرور ہو جائے تو آپ اس کا علاج بھی بند کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں بند کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب نہیں ہے نا، تو اسی طرح آئین میں بھی ان کو تقریر، تحریر، بزنس کسی چیز سے منع نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو ویڈیو ذرا سنجیدہ ہونے لگی ہے۔ بہت مزے کی چائے ہے یار، بیگم نے بنائی ہے، بہت مزے کی چائے۔ اچھا جی، تو آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔ آپ اس کے اوپر کمنٹس کریں، کل کا جلسے کی آپ کو لائیو کوریج انشاءاللہ دکھائیں گے، اور کل کی چائے کس کے نام کرنی ہے یہ مجھے آپ بتا دیں۔ آج کی نام ویسے آج کی چائے میں نا اپنی بیگم کے نام ہی کر رہا ہوں یار، اتنے روز مجھے بنا کے دیتی ہے، گھر میں بھی تو رہنا ہوتا ہے نا۔ ریئلی آج بڑی اچھی چائے، اس کا کلر دیکھیں آپ، ذرا کلر دیکھیں، اچھا لگا ہے نا؟ تو چائے بہت اچھی ہے، لائٹ موڈ والی ویڈیو ہے، اس کو آپ دیکھا پسند کریں، بچے بھی پسند کریں، بڑے بھی پسند کرتے ہیں، اور انشاءاللہ کل آپ سے بھرپور طریقے سے ملاقات ہوگی، بھرپور۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ I love you by the core of my heart.